گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ قبر خود بتا دیتی ہے بعض دفعہ. اچھا مجھے چلیں چھوڑیں، بات سے بات نکل جائے گی، وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا. تو فرشتہ کہاں پہنچا؟ قریب، ہاں واپس چلا گیا تو فرشتہ، ٹھیک ہے. تو وہ بالکل قریب آ کے واپس چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، ہوتا ہے، ایسے واقعات ہیں بہت سارے. تو اصل بات کیا چل رہی تھی جو میں یہ واقعہ یہاں پر لایا ہیں؟ ہاں حروف مقطعات کی بات چل رہی تھی، روح کی بات چل رہی تھی، روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ایک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ ہلکی چیز ہے، وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے. وہ تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں، برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، قرآن میں ہے نا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے، اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں، تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں. لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں، اور وہ آزاد ہو جاتی ہے، خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو نزع کرتے ہیں، کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا، تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے، سائنس یہاں تک نہیں پہنچی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے، بہت تھوڑا دیا ہے ہم نے. تو اسی طرح میرے بھائی حروف مقطعات کا علم بھی اللہ نے ہمیں نہیں دیا. تو میں جلدی نمبر وار اس کی حکمتیں بیان کر دوں جلدی سے. وہ حکمتیں دو ہوتی ہیں تو پھر کہیں اور چلا جاتا ہوں میں. پہلی حکمت میں نے بیان کی حروف مقطعات کی کہ ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو جائے. دوسری حکمت علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جس چیز کا علم نہیں دیا ہم اس کے در پہ نہ ہوں، اس میں نہ گھسیں تحقیق میں. اور تیسری حکمت ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ تو بڑی زبردست حکمت ہے، یہ تو آج کل کے تو متجددین ہیں نا ان پر بڑا زبردست رد ہے، جو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ بغیر سمجھے پڑھنا بے فائدہ ہے. ابھی جناب پروفیسر غامدی صاحب کا بھی ایک نیا فتویٰ بھی آیا ہے کہ حفظ قرآن کیا، انہوں نے کہا ہے کہ نبی کے دور میں تو عالم اس کو کہا جاتا تھا قرآن کا جو معنی اور مفہوم جانتا تھا، اب حفظ ایک الگ چیز شروع کر دی ہے، صرف الفاظ رٹنا. تو کچھ ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس سے یہ جھلک رہا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم کام نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے. تو آپ نے مثال کس کی دی؟ حروف مقطعات کی، جس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے. تو پتہ چلا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں. بہت مشکل ہے بھائی. اگر حروف مقطعات نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے الحمد جس نے کہا تو الف پہ اتنی، تو الحمد کا تو مطلب تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جس کو الحمد کا مطلب آتا ہے یہ تعویل کی جا سکتی تھی کہ اس کو اتنی ملیں گی. آپ نے مثال غامدی صاحب کو بھی مطلب معلوم نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ علمی رد تو کر سکتے ہیں نا کسی شخصیت پر. تو اچھا خیر، الف لام میم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی نیکیاں ملیں گی. تو بھائی ہم جب الف لام میم پڑھتے ہیں اس کا تو مطلب معلوم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا مطلب جاننے کی کوشش نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا، کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کریں. اصل تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت ملے گی سمجھ کے پڑھنے پر. سمجھنے کی کوشش کریں تفاسیر سے، علماء سے.
اپنی طرف سے مطلب نہ نکالیں اس کا. جو تفاسیر لکھی گئی ہیں, جو علماء مطلب بیان کرتے ہیں, جو صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے مطلب, وہی مطلب ہے, وہی صحیح مطلب ہے. اس کو آیتوں کو ادھر ادھر نہ لے جائیں, تو سمجھیں, اس کے مفہوم میں غور کریں. آج کل بہت تفاسیر ہیں اور اکثر الحمدللہ صحیح ہیں. سب سے بہترین تفسیر ابن کثیر ہے, اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے, وہ پڑھیں آپ. اردو میں معارف القرآن ہے, بیان القرآن ہے, اور اس طرح کی بہت, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت آسان ترجمہ بھی آیا ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. تو تفاسیر آپ پڑھیں, بہت اچھی طرح قرآن کو سمجھیں. فائدہ تو سمجھ کے پڑھنے سے ہی ہوگا, بغیر سمجھے پڑھنے سے عمل کی توفیق نہیں ملے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا ہی نہیں ہے, یعنی تلاوت ہی چھوڑ دیں اس کی, ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا الگ سے ثواب ہے. ہماری مسجد میں یہاں ایک بزرگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ماشاء اللہ. دیکھو, وہ یہ ابھی ایک صاحب باہر سے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ان کے بڑھاپا عجیب سا ہوتا ہے, گوروں کا بڑھاپا کیرم بورڈ کھیل کے گزرتا ہے. کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, ڈبو کھیل رہے ہیں, لڈو کھیل رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں. عجیب, کوئی اولاد تو ہوتی نہیں. تو مجھے فوراً اپنے بوڑھوں کا خیال ہے. ہماری مسجد میں ایک بوڑھے ہیں, یہاں ہمارے یہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں نا مسجد میں, پتہ ہے آپ کو. ہاں, یہاں کوئی جیب ویب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ, یہ دیکھ رہے ہو, اور بھی خفیہ کیمرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں. اور یہاں بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے لیے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ کئی گھنٹوں پہلے نماز کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا, رمضان میں بہت, اب بڑھاپا ہے نا, ریٹائر ہو گئے, تو اب وقت اور زیادہ عبادت میں گزر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے رمضان میں 18 قرآن ختم کیے ہیں. اب دیکھو, ایک بڑھاپا ہے وہ ہے جس کا سارا دن کیرم بورڈ کھیل کے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تاش کھیل کے. اچھا لگتا ہے اس عمر میں یہ حرکتیں. بوڑھے کے تو ہاتھ میں تسبیح اچھی لگتی ہے, ذکر اچھا لگتا ہے, اس سے اور اس کے چہرے پہ رونق پیدا ہوتی ہے, اور چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے. ہمارے محلے میں پہلے جہاں میں رہا کرتا تھا وہاں بھی ایسے ہی ایک بوڑھے تھے. اب وہ سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مسجد سنبھال لی, سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے. ایسا عشق تھا ان کو قرآن سے, ایسا لگتا تھا کہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تو اللہ مصروف ہوں, جاب بھی کرنی ہے اور بہت سارے بکھیڑے ہیں, فرصت ملے تو تیرے در پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا. یعنی ساری زندگی ایسا لگ رہا تھا اس وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ. بھائی جوانی میں تو مصروف ہے نا انسان, تو انتظار میں تھے. تو لوگ تانا دیتے ہیں ابے بڑھاپے میں کرنے کو کچھ ہے نہیں تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی, جن لوگوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے نا وہ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں بھی بڑھاپے میں مسجد پکڑنے کی توفیق عطا فرما دینا, ورنہ بڑھاپے میں اور وحشت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کی جوانی اچھی گزری ہوتی ہے, تو اللہ بڑھاپے میں, وہ جوانی میں بھی ایسے ہوتے ہیں وقت نہیں مل رہا ہوتا. اب وہ کہہ رہے تھے اس رمضان میں انشاءاللہ اور زیادہ تعداد بڑھانی ہے. اور ہمارے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے اس گلی میں, ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا یار اب تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے بھائی. اچھا, ٹینشن بالکل نہیں تھی, حالانکہ کینسر کسی کو بتا دو وہ تو وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے. زندگی, ساری زندگی اچھی گزری, نمازوں میں عبادت میں گزری, بچوں کو بڑی اچھی تربیت کی. تو ڈاکٹر نے بتا دیا, انہوں نے کہا بھائی اب پتہ نہیں یہ والا رمضان آ رہا ہے, اگلا رمضان مجھے ملے کہ نہ ملے, تو میں اس رمضان میں اپنے بچوں سے کہا پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے میں نے, 10 دن کا نہیں چلے گا. صحیح ہے نا, پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے میں نے اس رمضان میں. تو وہی ہوا, پورا مہینہ یہاں اعتکاف کیا انہوں نے. 20 دن تک تو مسجد میں لوگ نہیں ہوتے نا دن میں, وہ پورا مہینہ یہاں پڑے رہتے تھے اور بڑے خوش رہتے تھے. پورا مہینہ ماشاءاللہ اعتکاف میں گزارا انہوں نے, عبادت میں. پھر جب میں ان کے گھر ملنے کے لیے کبھی کبھار جایا کرتا تھا, بڑا خوش ہوتے تھے, بڑی عزت کرتے ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس بندے کو پتہ ہے میں مرنے والا ہوں, وہ ٹینشن ہی نہیں لے رہا یہ. اور پھر وہی ہوا, کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال, اگلا رمضان نصیب نہیں ہوا. اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگلے رمضان سے انشاءاللہ, اس دفعہ تو گزارن دو, اگلے سال سے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو سب طلبہ کی ایک ہی چاہت ہوتی تھی, ہماری جمعے کو چھٹی ہوا کرتی نا پہلے, ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. ہفتے سے جب ہفتہ آتا, بھائی ابھی تو دسمبر ہے, جنوری کی 1 تاریخ سے. پھر جب جنوری کی 1 تاریخ تو بھائی اسلامی مہینے کی 1 تاریخ نا, ہم تو مسلمان ہیں, محرم کی 1 تاریخ سے. تو سب بچوں کا, طلبہ کا یہی ہوتا ہے. تو اور توبہ میں بھی یہی ہے, ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں, کل سے, وہ کل کبھی بھی
نہیں ہے. جس نے کرنا ہے آج ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. تو حروف مقطعات میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی نے مثال دے دی. اگر حروف مقطعات اللہ نازل نہ کرتے تو نبی مثال حروف مقطعات کی نہ دیتے. تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا.